السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون کے بعد اب سورۃ النصر انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ النصر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں، اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور یہ مکمل صورت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے رحلت ہوئی تو یہ مکمل صورت یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد چند آیات جو ہے وہ کسی صورت کی نازل ہوئیں، لیکن مکمل جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی بھی صورت مکمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل نہیں ہوئی۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس سورہ کو سورہ دیع یعنی الوداع سورت بھی کہتے ہیں، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرائض نبوت کو بحسن خوبی انجام دینے کے بعد اپنے رب کے حضور میں مراجعت فرما ہونے سے پہلے اپنے جان نثار غلاموں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سورت کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو مشہور نام ہے وہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا ہے، جس کا نام سورہ نصر ہے۔ اس میں کلمات کی تعداد 19 اور حروف کی تعداد 79 ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں یا سورہ نصر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ النصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخری آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب اس صورت کی اپنے سے ماقبل صورت کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے، اور اس صورت میں خبر دی گئی ہے کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پوری دنیا پہ غلبہ نصیب فرمائے گا۔ آئیں اب اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، یہ وہ ساعت سعید ہے، بابرکت اور نورانی گھڑیاں ہیں کہ چند سال پہلے جو ہستی اس شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک جان نثار ساتھی ابو بکر تھا، آج وہ 10,000 کے لشکر جرار کو اپنے ساتھ لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک قائد تھا، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے،
جسموں پر آہنی زرہیں اور سروں پر فولادی خود چمک رہے تھے۔ جوش و خروش کا عجیب عالم تھا۔ جب یہ کامیاب فوج وادی بطحا سے گزرتی تو زمین ان کے قدموں کے نیچے لرز جاتی ہے۔ ایک عجیب روح پرور منظر ہے۔ کفر کے سارے دفاعی مورچے پیوندے خاک ہو چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں۔ مخالفت کے طوفان سہم کر رہ گئے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے انجام کی فکر نے ہوا سے باختہ کر دیا ہے، لیکن اس لشکر کے سپہ سالار نے تاکیدی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ خون خرابہ سے قطعاً اجتناب کیا جائے، کسی پر دست درازی نہ کی جائے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تلواریں میانوں میں، تیر ترکشوں میں، کمانیں کندھوں سے آویزاں رہیں۔ اس وقت تک کوئی تلوار بے نیام نہ ہو جب تک مکہ والوں کی طرف سے پہل نہ ہو۔ اعلان عام کر دیا گیا، جو حرم میں پناہ لے گا، جو گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا، بلکہ جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا، اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، پل بھر میں لاشوں کی لاشیں وہاں بچھ جاتی، خون کے دریا بہنے لگ پڑتے، ہر سو آگ کے شعلے بھڑک اٹھ جاتے۔ لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تو آج نہیں ہو رہی، کیونکہ آج کا فاتح کوئی بادشاہ نہیں بلکہ محمد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں، جو دو جہاں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آج کا فاتح رحمت للعالمین کی خلت فاخرہ پہنے ہوئے ہیں۔ آج کا فاتح قیامت تک فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، سر فخر سے تنا ہوا، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں تھی، سر فخر سے تنا ہوا نہیں ہے، بلکہ سر عاجزی سے جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ پالان کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہا ہے۔ چشم مبارک آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی ہے آنکھوں سے، چشم مبارک بہہ رہی ہیں، ہونٹوں پر اپنے خداوند کریم کی عظمت و کبریائی کے کلمات بجے ہوئے ہیں، کلمات سج رہے ہیں۔ دل اپنے رؤوف رحیم پروردگار کے الطاف بے پایاں پر شکر گزار ہے۔ ہر ادا دل نواز ہے، ہر نگاہ روح پرور ہے، ہر قدم ناز پر امیدوں اور آرزوؤں کے چمن آباد ہو رہے ہیں۔ اس وقت جبریل امین یہ مبارک صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور فتح کامرانی کی تقریب منانے کا الہی منشور پیش کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکمیل فرض کی سعادت حاصل ہو، کسی مہم میں کامیابی نصیب ہو تو اے بندگان خدا، بھولے سے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ اس کامیابی میں تمہاری قابلیت شامل ہے، تمہاری ہونہاری، تمہاری ہوشیاری کا بھی دخل ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ یہ میرے بندہ نواز خدا کی نصرت اور تائید کی برکت ہے۔ میری یہ کامیابی اس کی امداد کی مرہون منت ہے۔ اگر تم اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ خیال کرو گے تو تمہارے دل میں غرور پیدا ہو جائے گا، اور مغرور فاتحین سے ایسی ناروا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ان کی کامیابی شکست سے بھی زیادہ ان کے لیے رسوا کن بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول اور اپنے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب میری مدد پشت پناہی کے لیے پہنچ جائے، میری مہربانی سے فتح نصیب ہو جائے، اور جو لوگ اب تک شمع اسلام کو بجھانے کے لیے طوفان بھر کر امڑتے رہے، وہ اس پر پروانے کی طرح نثار ہونے لگیں اور فوج در فوج اس دین کو قبول کرنے لگیں، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اس کی پاکی بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اپنی امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد 910 ہجری میں جزیرہ عرب میں دور اور نزدیک جتنے قبائل آباد تھے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کثرت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کثرت سے فرما رہے تھے۔ خود سوچئے، جس قوم کو دشمن پر مکمل فتح بھی مدہوش اور بدمست نہ کر سکے وہ کتنی عالی ظرف قوم ہے۔ اس کا وجود تمام انسانیت کے لیے منبع خیر و سعادت ہے۔ جب تک اس کا آفتاب چمکتا رہے گا غم و اندوہ کی تاریکیاں انسانیت کے نزدیک آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی، انسانیت کو تباہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پہ جو استغفار کا بتایا گیا، وَاسْتَغْفِرْهُ اس سے مغفرت طلب کیجئے، اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اول معنی استغفر لأمتک۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یعنی اپنے حبیب سے فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اور تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں وقیل استغفر لأمتک، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب عارف ایسے مرتبے پر فائز ہوتا ہے جہاں وہ دوسروں کو باکمال بنا سکتا ہے تو اس کے مریدوں میں سے ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں بہت تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، کوئی بالکل ناقص اور کوئی بالکل کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ اس وقت عارف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تاکہ اس کے ناقص مرید بھی مرتبہ کمال پر فائز ہو جائیں، اور عارف کی اس دعائے مغفرت کے باعث ان کی جبلی استعداد میں جو خامی تھی وہ مکمل ہو جائے، ان میں جو خامی تھی وہ پوری ہو جائے، ان میں جو نقص تھا وہ ختم ہو جائے، وہ بھی کامل اور اکمل بن جائیں۔ اور یہاں پہ انہو کان توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب کوئی بدکار اس کے در کرم پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ فیض سے ناقصوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے نقص کو کمال سے بدل دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کی رحمت سے ذرا بعید نہیں کہ وہ آپ کے طفیل آپ کے ناقص امتیوں کو مرتبہ کمال پر نہ پہنچا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ حبیبک محمد الرؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ واجمل التسلیم۔